السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہماری پچھلے لیکچرز کے اندر کنٹینٹ رائٹنگ اور کنٹینٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ہم نے پچھلے لیکچرز کے اندر کنٹینٹ رائٹنگ اور کنٹینٹ مارکیٹنگ کے حوالے سے تعارفی اور بنیادی باتوں کو زیر غور لے کر آئے ہم، اور اس کے علاوہ اس کے فوائد پر بھی بات کی، اور سرسری طور پر یہ بھی جائزہ لیا کہ کس طریقے سے کنٹینٹ مارکیٹنگ کی ابتدا کی جاتی ہے اور کس طریقے سے کنٹینٹ لکھا جاتا ہے۔ آج ایک کیس اسٹڈی کو ہم دیکھیں گے کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ اصل میں ہے کیا اور بہتر کنٹینٹ پلاننگ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ تو اہم ترین چیز جس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا ریڈر ہے، جو آپ کا قاری ہے، اس کو کس طریقے سے آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے انٹرٹین کریں کہ وہ آپ کے ساتھ جڑا رہے اور آپ کے ساتھ اٹیچڈ رہے، اور جب وہ آپ کے ساتھ ایک مرتبہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ خود آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں قاری کی ٹارگیٹنگ اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کا کسٹمر بن سکے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پروڈکٹ کچھ اور ہے اور آپ جس طریقے سے کنٹینٹ لکھ رہے ہیں، جس طریقے کا کنٹینٹ آپ ریڈر کو دے رہے ہیں، وہ بالکل الگ موضوع کے اوپر اور الگ جو ہے وہ زاویے سے لکھا گیا ہو۔ کیونکہ ایسا کرنے سے ہوگا یہ کہ پروڈکٹ اگر آپ کی غیر متعلقہ ہے یا کنٹینٹ آپ کا غیر متعلقہ ہے تو کنٹینٹ پڑھنے والا کبھی بھی پروڈکٹ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور پروڈکٹ خریدنے کے حوالے سے وہ کبھی بھی آپ کا پوٹینشیل کسٹمر نہیں بن سکتا۔ تو آج ایک مثال کو دیکھتے ہیں۔ پاکستان سے ایک بہت اچھی مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے عبقری کی ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مختلف پیجز کے لنکس ہیں، اور یہ اگر آپ ادھر سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں تو مینیو ہے، اور اس میں مختلف جو ہے لنکس ہیں۔ آپ کے پاس عبقری کا ہوم پیج ہے، اور میگزین کا لنک ہے، اخباری مضامین ہیں، جدید آن لائن مضامین ہیں، میگزینز ہیں، درس، ریکارڈنگ، ادویات، کتب، آن لائن کتب، سی ڈیز، اور ٹوٹکے وغیرہ اور دیگر چیزیں ہیں، وال پیپرز بھی ہیں۔ تو عبقری میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کنٹینٹ مارکیٹنگ کا شاہکار جسے کہا جا سکتا ہے۔ ہم اس بات پر بات نہیں کریں گے کہ ان کا طریقہ علاج کیا ہے اور آیا وہ طریقہ علاج کوئی مستند یا معتبر ہے یا نہیں ہے۔ ہم فی الحال اس کا صرف اور صرف مارکیٹنگ پہلو دیکھیں گے اور مارکیٹنگ پہلو کا جائزہ لیں گے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں اور ان کا جو ہے ایک اچھا خاصا حساب کتاب ہے، بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر ان کی اتنی زیادہ کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ تو اصل میں جب بھی ہم کنٹینٹ مارکیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے ہمارے کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ اصل میں سٹوری ٹیلنگ کا نام ہے۔ آپ کوئی کہانی کتنے اچھے طریقے سے، کتنے انگیجنگ طریقے سے سنا سکتے ہیں، یہ آپ کی کل ٹوٹل کنٹینٹ مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ یعنی یوزر کو یا ریڈر کو آپ نے ایسی کہانی سنانی ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہو سکے۔ اگر آپ اس کو کہانی سنا کر امپریس نہیں کر سکتے، اگر آپ اسے کہانی بتا کر اور کہانی سنا کر اپنے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے، تو آپ کی کنٹینٹ مارکیٹنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خالص تکنیکی بنیادوں پر اگر کنٹینٹ لکھا جائے گا تو صرف وہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے جو ان تکنیکی باتوں کے اندر انٹرسٹڈ ہوں۔ لیکن اگر آپ کا بزنس اس طریقے کا ہے کہ جیسے دوائیں ہیں یا علاج وغیرہ کے حوالے سے ہے، تو اس کے اندر سٹوری ٹیلنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ بلکہ ایک صاحب نے ابھی کورس پارٹیسپینٹ ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں ٹریول ایجنسی چلاتا ہوں اور اس کی مارکیٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے اندر کیا طریقہ کار ہوگا۔ ہمارے کورس پارٹیسپینٹ ہیں بہت اچھے، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے ٹریول ایجنسی کو چلانے کا۔ تو اس کے اندر کیا زاویہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلے تو ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں
کہ یہاں پر جو عبقری کے اندر اس کی کامیابی ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو ہم اگر دیکھیں تو ان کے پاس کئی ان کے پبلشنگ جو ہے، ان کے پبلشنگ ہاؤس کے اپنے جو میگزینز ہیں وہ شائع کرتے ہیں یہ لوگ. میں نے ایک میگزین ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ یہ دو انمول خزانے کے نام سے ایک چھوٹا سا ان کا کتابچہ ہے. اس کی ٹیبل آف کنٹینٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی سی ہیڈنگ ہے. سب سے پہلے تو کہ دو انمول خزانے. اب دو انمول خزانے، یہ ہیڈنگ دیکھ کر ہی انسان جو ہے ایک دم سے انگیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ پہلا ان کا وہ ٹچ پوائنٹ ہے کہ لوگوں کو سب سے پہلے جو ہے کس طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہے. تو نام اس طریقے کا ہونا چاہیے، ہیڈنگ اس طریقے کی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا بندہ پہلی فرصت میں اٹریکٹ ہو جائے. کیونکہ پہلی جو نظر ہوتی ہے وہ اگر انگیجنگ نہیں ہوگی اور وہ ایسی پرکشش نہیں ہوگی تو باقی سارا کا سارا قصہ خراب ہو جائے گا. تو بہت سارے لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ بہت اچھا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے لیکن ہیڈنگ اتنی بری ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے وہ اٹریکٹ ہی نہیں ہو پاتا. تو اٹریکشن کریٹ کرنے کے لیے اچھی ہیڈنگز لکھنا ضروری ہوتی ہیں، وہ چاہے کسی اخبار کی ہیڈنگ ہو یا پھر آپ کے کسی مضمون یا آرٹیکل کی ہیڈنگ ہو یا میگزین کے کسی کور پیج کے اوپر ہو ہیڈنگ. تو سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹریکشن بلڈ اپ کر سکیں. تو یہ دو انمول خزانے ایک بہت اچھی اسکیم ہے اٹریکشن کی. اور اب آپ جب اس کے اندر ٹیبل آف کنٹینٹ کے اندر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کے واقعات ہیں. یہ واقعات اصل میں اسٹوری ٹیلنگ کی ایک بہت بڑی مثال ہے. مارکیٹنگ کے جو ہم کنٹینٹ مارکیٹنگ جس طریقے سے اس کی پلاننگ کرتے ہیں کنٹینٹ مارکیٹنگ کی، تو سب سے ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اسٹوریز سنا سکتے ہیں، اسٹوریز بنا سکتے ہیں اور اسٹوریز کو بتا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پر آگے ہم بڑھتے ہیں تو مختلف مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. پیشانی پر بوسہ دیا، جب مشکلات آپ کو مایوس کر دیں، رزق کی تنگی، خوشحال زندگی، نوکری بحال ہو گئی، گرین کارڈ ضبط، 2 ویگنوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، 9 بچوں کا بوجھ. اچھا، یہ ساری جو کنٹینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی شخص سے یا کسی نہ کسی آدمی سے منسوب واقعات ہیں جو انہوں نے کنٹینٹ کے اندر اس طریقے سے آرگنائز کر کے لکھے ہیں. جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں، یہ دیکھیں 2 ویگنوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اب یہ دیکھیں انہوں نے لکھا ہے ایک صاحب ٹرانسپورٹر تھے، 3 ویگنیں کرائے پر چلاتے تھے. اللہ کی قدرت، پے در پے 2 ویگنوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 1 ویگن گھر کے اخراجات اور ملازمین کے اخراجات پر پوری کرنے کے لیے ناکافی تھی. آخر اس 1 ویگن کو فروخت کر کے 2 ویگنوں کی مرمت کرائی. لیکن معاملہ روز بروز بحران کی طرف گامزن تھا. بحران اور تنگ دستی اتنی بڑھ گئی کہ 2 ویگنوں کی مرمت بھی نہ کرا سکے اور ادھوری رہ گئی. ٹرانسپورٹر روز بروز قرضے کے بوجھ تلے دبتا چلا گیا. بہت ادھر ادھر گھومے لیکن مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. آخرکار جب اس وظیفے یعنی 6 چیزیں عاجز نے عرض کی اور اس نے باقاعدگی سے توجہ اور دھیان سے پڑھنا شروع کی، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس کی پریشانی کو ختم کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ اور مزید دیکھیں، یہ بے حیثیت ڈگریاں، اس بے روزگاری کے عالم میں جہاں ڈگریوں کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ رشوت اور سفارش کا بازار گرم ہے، ایسے دور میں جب بھی میں نے ایسے نوجوانوں کو 2 انمول خزانے پڑھنے کو عرض کیے، حیرت انگیز طور پر غیبی اسباب پیدا ہوئے اور شان کریمی نے کرم کی انتہا کر دی اور راحت و سکون کا سامان فرما دیا. اسی طریقے سے یہاں پر اور مزید واقعات آپ کو مل جائیں گے. کلینک بار رونق ہو گیا. یہ دیکھیے ایک ڈاکٹر صاحب نے شکایت کی کہ پہلے تو انہوں نے کلینک چلایا، حالانکہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے اور سمجھدار فزیشین تھے. کلینک بدلا لیکن ہر جگہ ناکامی ہوئی. بندے نے 6 چیزیں پڑھنے کو عرض کی اور انمول خزانہ نمبر 2 ہر وقت پڑھنے کو بتایا. اللہ تعالیٰ نے بہت فضل کیا. ان ساری چیزوں کا مطلب کیا ہے اور ان کی چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ اصل میں ان کی جو ہے اتھینٹسٹی کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کتنا اتھینٹک ہے، کتنا معتبر ہے اور اس کے اوپر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے. لیکن مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت زبردست چیز ہے. اگر آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آپ ان چیزوں کی باریکیوں کے اندر جائیں تو سب سے پہلے تو یہ ان لوگوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کہ جو لوگ پریشان حال ہیں.
یعنی یہ ایک باقاعدہ انہوں نے پوری کنٹینٹ اسٹریٹجی اپنی پلان کی ہے، اور اس کے بعد یہ صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کسی نہ کسی بیماری کے اندر یا کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں۔ اب ہوگا کیا کہ جو یہ دو انمول خزانے کے نام سے انہوں نے اپنا یہ کتابچہ نکالا، اور اس کے اندر سے لوگوں کی سٹوریز لکھنا شروع کی۔ اچھا، اب یہ تو ایک بات ہوتی کہ آپ وہ دو انمول خزانے، جو بھی دعا ہے یا جو بھی وظیفہ ہے، وہ یہ ہاتھ کے ہاتھ لکھتے اور اس کے اندر اس کے خواص لکھ دیتے کہ یہ وظیفہ کیا کیا کام کرتا ہے، خواص لکھ کر سائٹ پر ہو جاتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے باقاعدہ پوری سٹوریز کی پلاننگ کی، اور پوری سٹوریز جو ہے انہوں نے لکھ کر لگائیں۔ اب لازمی سی بات ہے، صرف لکھنے کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خرچہ آتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا خرچہ ہے، یعنی لکھنے والے کا خرچہ، اس کے بعد پروف ریڈنگ وغیرہ کے مسائل، اس کے بعد پبلشنگ وغیرہ، اور یہ بہت بڑا ایک جو ہے ایک پوری انویسٹمنٹ ہے۔ لیکن آخر یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو پریشان حال لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ انگیج ہو سکیں، اور جب تک وہ انگیج نہیں کرتے، جب تک ان کا پروڈکٹ نہیں بکتا۔ تو پروڈکٹ بیچنے کے لیے سب سے پہلے کسٹمر کی یا ریڈر کی انگیجمنٹ ضروری ہے۔ جب آپ انگیج کریں گے، ان کے اندر اپنی کریڈیبلٹی گین کریں گے، لوگ آپ کی سٹوریز کو پڑھیں گے، لوگ آپ سے امپریس ہوں گے، اور لوگ آپ کو جو ہے اپنی پریشانیاں بتانے کے اوپر راضی ہوں گے، تو آپ اس کے بعد آپ صرف ان کو یہ دو انمول خزانے نہیں بتائیں گے، اس کے بعد آپ ان کو وظائف بھی بتائیں گے اور ساتھ میں اپنا پروڈکٹ بھی بیچیں گے۔ تو انڈائریکٹلی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کا لنک ہوا ہے آپ کے کنٹینٹ کے ساتھ۔ تو بظاہر یہ ہم لوگ یا جو بھی نارمل انسان ہے وہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ جو انہوں نے اتنا سارا کام کیا ہے صرف دو وظیفے سمجھانے کے لیے، تو اس کے آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو لوگ اس کو یہ سمجھ نہیں پاتے۔ اچھا، ایک اور بات بھی سمجھیے، یہ کتابچہ میں نے شائع کیا اور میں نے اس کو فری میں مفت میں بانٹنا شروع کر دیا۔ اب ایک عام آدمی جو ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خدمت خلق کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ خدمت خلق کا کام نہیں ہے، یہ کام یہ ہے کہ آپ جب کنٹینٹ کے ساتھ لوگوں کو انگیج کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد سائڈ لنکڈ آپ کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بکنے کے اندر اس کا جو گروتھ ہوتی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر یہ میری کتاب جا رہی ہے نا، تو اس کے بدلے میں ایک پروڈکٹ بھی ساتھ میں بکنی چاہیے، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ جب آپ کی جو کتاب ہوتی ہے یا جو آپ کا کنٹینٹ ہوتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے پاس جاتا ہے، تو ایک مجموعی تاثر قائم ہوتا ہے، وہ مجموعی تاثر آپ کی پروڈکٹ کی گروتھ کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی چیز آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کو مثال کے طور پر جو ہے وہ اگر سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ پری کی ویب سائٹ کھولیں اور اس کے اندر ان کی پوری کنٹینٹ اسٹریٹجی دیکھیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں مثالیں اس کے اندر ملیں گی۔ یہ تو صرف میں نے ایک جو ہے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور اس کے پڑھایا ہے، آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اور اس کے بارے میں وہ کیا۔ اس طریقے سے آپ یوٹیوب کو کھولیں، پری کو، اس کے علاوہ دیسی ہربل اور بہت ساری جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ویب سائٹیں ہیں، اور وہ بہت سارے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں اور بہت سارے کلینکس ہیں جو اس طریقے کا کام کر رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پھر بزنس سائٹ کے اوپر چلے جائیے تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جو اس طریقے کا کام کر رہی ہیں۔ انگریزی کے اندر ہے اور اردو کے اندر بہت کم ہے فی الحال، لیکن جو ہے انگریزی کے اندر بہت زیادہ آپ کو اس طریقے کا کام مل جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا، سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اور لگے ہاتھوں اس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ ٹریول ایجنسی کے حوالے سے جو دوست نے کہا تھا ہمارے، اور کورس پارٹیسپینٹ بھی ہیں وہ ہمارے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ کس طریقے سے اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگی۔ دیکھیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ کنٹینٹ مارکیٹنگ ہر چیز کے اوپر اپلیکیبل ہے، صرف آپ کو اپنی کنٹینٹ اسٹریٹجی کے بارے میں سوچنا ہے، پلاننگ کرنی ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو ٹریول ایجنسی میں تو آپ کے پاس بہت سارا مواد آپ کو میسر آ سکتا ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے سفر نامے اور اس طریقے کا کنٹینٹ جو ہے وہ جنریٹ کریں کہ لوگوں کی دلچسپی سفر کرنے میں بڑھے۔ ایک مکمل ویب سائٹ آپ نے شروع کرنی پڑے گی، ایک بلاگ بنانا پڑے گا، اور اس کے اندر اس طریقے کی سٹوریز، اس طریقے کی تصاویر آپ نے ڈالنی پڑیں گی کہ لوگوں کا ٹریول کرنے کی طرف انٹرسٹ بڑھے۔ تو انٹرسٹ جب آپ ان کا ڈیولپ کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ سفر کیوں ضروری ہے، جو ہر بار میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ یا آپ کی سروسز کی سامنے والے کو ضرورت کیوں ہے۔ تو جب آپ اس طریقے کی سٹوریز جو ہے وہ مارکیٹ میں دیں گے اور ریڈر کا انٹرسٹ ڈیولپ کروائیں گے، اور اس طریقے کے جو آرٹیکلز ہیں اور مضامین اس طریقے کے لکھیں گے جو اٹریکٹیو ہوں، پرکشش ہوں،
دیکھیں سادہ زبان جو ہے نا وہ مارکیٹنگ میں کام نہیں کرتی. جب آپ کو مارکیٹنگ کا باقاعدہ فائدہ اٹھانا ہے نا تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو بھی مواد آپ لکھتے ہیں وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے. اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو کسی سے لکھوائیں. مارکیٹنگ کے لیے تھوڑی بہت تو اپنے آپ کو محنت اور تھوڑا بہت تو پیسہ آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ جس فیلڈ کے آپ ماہر ہیں اسی فیلڈ کے حوالے سے لکھیں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں. تو ٹریول ایجنسی کا کام تو بہت زیادہ اس کے اندر اسکوپ ہے اور کنٹینٹ مارکیٹنگ اس کو 4 چاند لگا سکتی ہے. صرف اور صرف آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ کنٹینٹ اس طریقہ کا کریٹ کریں. اچھا اس کے اندر ایک مدد آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے کہ یہ جو ٹریول ایجنسی کی جو ویب سائٹس ہیں اردو اور انگریزی دونوں طرف چاہیے. اردو میں تو میرے خیال سے نہ ہونے کے برابر ہوں گی لیکن انگریزی میں آپ کو بہت ساری نہیں ہزاروں لاکھوں ویب سائٹیں آپ کو مل جائیں گی. وہاں پر دیکھیے اور ان کا بلاگ سیکشن کو تلاش کیجیے. بلاگ سیکشن صرف 1-2 ویب سائٹ ہوگا نہیں, آپ نے 10-15 ویب سائٹ جو بڑی بڑی جو مشہور کمپنیز ہیں اور جو بڑی بڑی ٹریول ایجنسیز ہیں جو کامیاب ہیں ان میں یہ دیکھیے کہ وہ انٹرنیٹ مارکیٹنگ کے اندر ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اور وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, کنٹینٹ کس طریقے کا جنریٹ کر رہے ہیں. آیا وہ صرف تصاویر جو ہے وہ کنٹینٹ کی صورت میں شیئر کر رہے ہیں یا اسٹوریز بھی ساتھ میں ڈال رہے ہیں. تو کنٹینٹ پلاننگ آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ جب بھی پلاننگ کرتے ہیں مارکیٹنگ کی تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کمپٹیٹرز جو آپ کے ہیں جو سکسیزفل کمپٹیٹرز ہیں ان کی کیا پلاننگ ہے. تو سب سے پہلے جب آپ ان کی پلاننگ کو دیکھیں گے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے ڈیزائننگ کرنی ہے. تو اسی طریقے سے ڈیزائننگ اور اسی طریقے سے پلاننگ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ دیکھیں پھر کس طریقے سے آپ کے جو گروتھ ریٹ ہے وہ ہائی ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا سوچ بچار اور توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم لوگوں کا صرف مسئلہ اتنا سا ہے کہ ہم لوگ جو مارکیٹنگ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ ہمارے کلیئر نہیں ہے, تصور ہمارا کلیئر نہیں ہے. جب تک ہم تصور کو کلیئر نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے کاروبار کے اندر گروتھ کو پیدا نہیں کر سکتے. تو گروتھ لانے کے لیے انوویشن اور ساتھ ساتھ مارکیٹنگ کی سائنس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی کامیاب ہے تو کیوں کامیاب ہے. ایسے نہیں ہوتا, ہر چیز کو قسمت کے اوپر, ہر چیز کو اتفاق کے اوپر نہیں ڈالا جاتا بلکہ بہت سارے حادثات کو آپ نے پلان کرنا پڑتا ہے. کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہے, کامیابی ایک ویل پلانڈ چیز ہے. اتفاق تو ہوتا ہے, نہیں ہوتا. دیکھیں قسمت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قسمت دراصل ایک اتفاق کا نام ہے. بہت آسان سی سمپل سی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو وہ یہ ہے کہ اتفاق کا نام ہے, اتفاق ہونا ہے تو ہو گیا, نہیں ہونا تو نہیں ہوا. لیکن رول آف تھم جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ پلاننگ کریں گے, منصوبہ بندی کریں گے اور اس کے بعد پوری کی پوری امید رکھیں گے کہ کامیابی ہوگی, اور 90% اس میں ہوتی بھی ہے کامیابی. تو یہ دیکھ کے کریں. پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر مزید اس کے اوپر بات کرتے ہیں.